خوش آمدید، میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور میرے اس اردو چینل پر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا یہ جو حالیہ 2-3 ہفتے پہلے ہی میرا خیال ہے موجودہ حکومت نے اور پاکستان فوج نے جو ایک اعلان کیا کہ فوج حکومت کے ساتھ مل کر ملکی ترقی کے لیے کام کرے گی، اور اس میں انہوں نے ایک قسم کا ایک انقلابی زرعی منصوبہ پیش کیا ہے۔ اب اس کی کوئی اتنی زیادہ تفصیلات میرے علم میں نہیں ہیں، لیکن جو ہی یہ اعلامیہ پیش کیا گیا اس کے اوپر مختلف قسم کے خیالات لوگوں نے ظاہر کیے انٹرنیٹ پہ، میڈیا میں۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو فوجی بھائی ہیں میرے پرانے، وہاں پہ بھی کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کو غیر پیشہ ورانہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فوج کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح سول میں جو نکات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلو جی فوج دوبارہ زراعت تے بھی قبضہ کرنے لگی ہے۔ تو جیسے پاکستان کے حالات ہیں کہ لوگ جو ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا میں اپنے افکار اس کے بارے میں شیئر کر لوں۔ سب سے پہلے میں اس کے حق میں ہوں کہ فوج منتخب شدہ حکومت کے ساتھ مل کے اس طرح کے تعمیراتی اور ایگریکلچرل پروجیکٹس لانچ کرے اور سسٹین کرے تاکہ ملک کی معیشت کو بہتر اور مضبوط کیا جا سکے۔ میں مکمل طور پہ اس کے حق میں ہوں۔ اب اس کو کرنا کیسے ہے وہ جو ہے بہت اہم ہے۔ اب فوج نے ذہن میں کیا رکھنا ہے، ہمیں فوج سے مراد ہے ان کی لیڈرشپ نے، کہ وہ پوری ریسرچ کریں کہ اس کے خلاف کیا تنقید کیا آ رہی ہے اور کس دھڑے سے آ رہی ہے ملک، تاکہ وہ جب اپنی پالیسی بنائیں تو ان کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے یہ چیزیں کی تو اس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پوری ریسرچ ہو نا۔ دوسری طرف فوج کو اندرونی آرگنائزیشن جو کرنی ہوگی وہ اس طریقے سے کرنی ہوگی کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو، کتنا پیسہ حکومت نے ان کو دیا، کتنی زمین پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی، خرچہ کیا تھا، منافع کیا ہوا، وہ کہاں گیا منافع، کتنے لوگوں کو روزگار ملا، کتنی زمین آباد ہوئی۔ یہ ظاہر ہے اب میں ہی تو اکیلا نہیں سوچ رہا، ظاہر ہے فوج کا اپنا نظام ہے، وہ یہ ضرور کریں گے، لیکن میری سوچ کے مطابق اس علم کو پبلک ہونا چاہیے، تاکہ کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یار فلاں پیسے لے گیا، فلاں لے گیا۔ دوسری چیز فوج کو یہ کرنی ہوگی، اور یہ بہت اہم ہے، کہ جو آپ کے فرنٹ فیسنگ ادارے اور آفیسرز ہوتے ہیں جو سویلین کے ساتھ جن کے روابط ہوتے ہیں اس معاملے میں بھی ہوں گے، ان کی اسپیشل ٹریننگ ہو، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے اپنے جو سویلین بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، اور اتنی اوور سائٹ بھی ہو کہ یہ جو پیسہ یا جو بھی دولت بنتی ہے وہ ان کو کرپٹ نہ کر دے، کیونکہ کرپشن تو زیادہ تر ہم لوگ اس سے اس لیے بچے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ تو یہ چیز بھی بہت اہم ہوگی فوج کے لیے اپنا دامن صاف رکھنے کے لیے، اور اس لیے بھی کہ جو ملک کی دولت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اب جہاں تک تنقید کا تعلق ہے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں فوج کا یہ کام نہیں ہے، تو آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو لے لو، وہاں پہ فوج نے ہمیشہ ملکی ترقی کے لیے کام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ کی مثال لے لیں، صرف کور آف انجینئر جو ہے امریکہ کی، انہوں نے امریکہ کا کیپٹل واشنگٹن ڈی سی ڈیزائن کیا، واشنگٹن مانیومنٹ، لائبریری آف کانگریس کور آف انجینئر نے بنائی،
اس کے بعد جتنے بڑے ڈیم اور ہائیڈل پروجیکٹس ہیں وہ کور آف انجینئرز نے بنائے اور رن بھی کیے، اور ابھی بھی کور آف انجینئرز جو ہے اس کی ذمہ داری ہے امریکہ کے ساحلوں کی ماحولیاتی بہتری کے کام کرنا۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ آف فلوریڈا میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ جتنی فرض کیا لینڈ ریکلیم ہوئی وہ کور آف انجینئر نے کیا۔ تو ایک وقت تھا کہ جب امریکہ میں کور آف انجینئر جو تھی وہ ہائیڈل الیکٹریسٹی، پانی سے بنائی گئی بجلی کی سب سے بڑا سورس تھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج مل کر منتخب شدہ حکومت کے ساتھ مل کر اور ایک بہتر طریقہ کار ضوابط بنا کر ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم کام کر سکتی ہے۔ اب اس میں اور جو میرے خیالات ہیں وہ یہ ہیں کہ دو طریقہ کار ہیں اس کے، کہ ایک تو جو ہے جو زمین جس پہ زرعی ترقی ہونی ہے وہ فوج کی ملکیت کر دیا جائے، جس کے میں خلاف ہوں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ فوج کے ریسورسز، انجینئرنگ اور مین پاور وہ اس طریقے سے استعمال کیے جائیں کہ جو بھی حکومتی زمینیں ہیں اس پر اگر کسان نہیں رہ رہے تو کسانوں کو آفر کی جائیں کہ آپ کو 25 ایکڑ زمین، 20 ایکڑ زمین، تاکہ وہ زمین ان لوگوں کی ملکیت ہو۔ فوج کا کام اس میں کیا ہو اور حکومت کا کہ ان کو جو اکوپمنٹ چاہیے وہ مہیا کیا جائے، جو انجینئرنگ زمین آباد کرنے میں چاہیے وہ مہیا کی جائے، اور اگر نئی ٹیکنالوجیز ہیں تو وہ مہیا کی جائے۔ اب اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ فوج، کور آف انجینئرز، حکومت وہ بڑا انفراسٹرکچر دے گی جس میں چھوٹا زمیندار 10 ایکڑ زمین، 20 ایکڑ زمین جس کی ہو وہ زمین آباد بھی کر لے، وہ اس کی ملکیت بھی ہو، اور وہ پھر جدید طریقوں سے زراعت کرے۔ تو پلاننگ بڑے لیول پہ ہو لیکن زمین ملکیت لوگوں کی ہو۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں کیا آپ کو فائدہ ہوگا؟ ایک تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زمین آباد ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سویلین لوگوں کو حق مل رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں اور ان کو مدد مل رہی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی 30 سال پہلے مجھے یاد ہے میں خضدار میں تھا اور میری ایک اپنے فیلو افسر کے ساتھ بحث ہو رہی تھی سندھ کے زمینداری نظام کے بارے میں، اور ان کی زمینیں شمینیں تھیں سندھ میں۔ اب ہماری زمینیں تو پٹوار میں ہیں، ہم تو ہاریوں شاریوں پہ ہمارا کوئی وہ انحصار نہیں ہوتا۔ آپ کی اگر زمین ہے آپ اس کو، جس کو کہہ دیتے ہیں عد پہ دے دیتے ہیں، جو بھی ٹیننٹ فارمرز ہیں آدھی فصل وہ رکھتے ہیں، آدھی فصل وہ آپ کو دیتے ہیں، خرچہ آپ کا ہوتا ہے بطور زمیندار کے۔ لیکن اس کا میرے فیلو افسر کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ نہیں، یہ زمین ہم چھوٹے زمینداروں میں یا ہاریوں میں اس لیے نہیں بانٹ سکتے کہ وہ اس کو آباد نہیں رکھ سکیں گے، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے۔ اور حالانکہ اس وقت میری اتنی تعلیم نہیں تھی سوشلزم میں اور حکومت کے کام کیسے چلتے ہیں، لیکن میرا آرگیومنٹ مجھے یاد ہے اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر حکومت ان کو ٹریکٹر دے اور ان کو باقی امداد دے تاکہ وہ زمین کو آباد رکھیں اور پروڈکٹیو رکھیں۔ یہ میرا اس وقت آرگیومنٹ تھا۔ تو اب اسی کو ہائنڈ سائٹ میں اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر فوج اس کام میں داخل ہوتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ بجائے اپنے جوانوں کو استعمال کرنے کے اور مالک بن جانے کے اس زمین کے، ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی مزارعت کی ہے، جن کو آتا بھی ہے کس طرح سے فصلیں لگانی ہے اور کاٹنی ہے، کہ ان کو انفراسٹرکچرل مدد ملے اور ملکیت ملے زمین کی۔ تو یہ ایک چیز جو ہے میرے خیال میں بہت اہم ہوگی اس میں۔ اب میرے حساب سے یہ پروجیکٹ جو ہے اگر صحیح طریقے سے چلایا جائے تو نہ صرف یہ ہوگا کہ پاکستان خوراک میں اور جو روزمرہ کی اشیاء ہیں اس میں خود کفیل ہو جائے گا، بلکہ ان کو بڑے آرام سے
ایکسپورٹ بھی کر سکے گا اور اس سے زر مبادلہ بھی پڑے گا. اور ایگریکلچرل جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہر جگہ دنیا میں ہے گلوبل اکانومی میں، اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپنی فصلیں جو ہیں وہ اگائیں، کیمیکلز استعمال نہ کریں. اب اس موضوع پہ پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فوج، اس کے انجینئرز اور سول جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فصلیں کس طریقے سے ایسے اگائی جائیں کہ وہ ماڈرن طریقے سے اگائی جائیں اور پھر ماحول پہ منفی اثر نہ ہو. اب اس کے علاوہ بھی اور سی چیزیں ہیں جس میں فوج جو ہے وہ ملک کی مدد کر سکتی ہے. ایک مسئلہ بھی آج کل دیکھیں اب سیلاب آ رہے ہیں. اب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے نیچرل ڈرینیج سسٹمز تھے، واٹر شیڈز، ان کے اوپر ہم نے محلات بنا دیے اور جو نالے جو پانی کا نکاسی کرتے تھے اس پہ بھی لوگوں نے گھر بنا دیے، تو نیچرل جو واٹر ویز تھے وہ بلاک ہوئے ہیں. تو فوج، کور آف انجینئرز خاص کر کے، وہ پوری پلاننگ کر کے ملک کی وہ واٹر سٹوریج فیسلٹیز تیار کر سکتی ہیں. بڑے ڈیم نہیں، کیونکہ وہ تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن پانڈز اور چھوٹے چھوٹے ڈیمز، سویج پلانٹس، پانی کے ریزروائرز، تاکہ جو بھی آپ کا ایکسیس فلڈنگ واٹر آتا ہے وہ ضائع نہ ہو. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ پاکستان کیوں ہارا تھا ورلڈ کورٹ میں کیس انڈیا کے خلاف پانی کے اوپر، کہ انڈیا والوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم ان کو پانی دیتے ہیں، ان سے کہو یہ اپنی سٹوریج ہمیں بتا دیں ان کے پاس سٹوریج کتنا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے پانی جو ہے وہ سمندر میں پھینکنا ہے تو پھر ہم کیوں نہ رکھیں، ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی ہے. تو یہ کام بھی فوج کر سکتی ہے. تو یہ صرف چند سوچیں ہیں اس موضوع پہ، صرف یہ شیئر کرنا کہ میرے لحاظ سے یہ بہت اہم ہو سکتا ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے کہ فوج اس میں حصہ لے، لیکن اس طریقے سے حصہ لے کہ ان کے اپنے لوگوں کو کرپشن کی ٹیمپٹیشن نہ ہو، اور ساتھ ساتھ نیریٹو جو ہے لوگوں کو ہمیشہ یہ بتایا جائے کہ فوج کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، اور جو لوگ اس میں لگائے جائیں، کام کیے جائیں، ان کو پتہ ہو کہ سول انتظامیہ اور عام پاکستانی شہریوں کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. ظاہر وہ لوگ فوجی تو نہیں ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ کام اچھا کرنے جا رہے ہیں اور امپریشن آپ کا ٹوٹلی نیگیٹو ہو جائے کہ لوگ کہنا شروع کر دیں فوج نے اتھے بھی قبضہ کر لیا، اتھے بھی قبضہ کر لیا، اتھے لوگوں کو کٹ دیتا. اگر وہ آپ کرتے ہیں یا ہونے دیتے ہیں تو پھر جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں آخر میں بدنامی آپ کی ایز این انسٹیٹیوشن ہوگی. تو یہ میرے چند افکار تھے اس موضوع کے اوپر، اور مجھے امید ہے کہ فوجی قیادت اور جو بھی منتخب حکومت آتی ہے وہ اس کو بطور ایک چیلنج کے قبول کریں گے تاکہ ملک میں روزگار بڑھے، لوگوں کی زندگی بہتر ہو اور ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو. تو یہی کہنا تھا، چند ٹوٹے پھوٹے خیالات ہیں. آپ بتائیے آپ کی اس کے بارے میں کیا سوچ ہے. پھر حاضر ہوں گا کچھ اور خیالات کے ساتھ. اس وقت تک اجازت. بہت شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں. خدا حافظ.